نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو آج ہم نے سوچا کہ ایک حدیث مقدسہ مبارکہ کو موضوع گفتگو بنایا جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو کہ ہم آپ کو سنائیں گے ابھی، اس میں جو مسلمانوں کی باہمی زندگی کے حوالے سے معاشرتی طور پر جو آپس میں جو اسلام کا بنیادی مقصد ہے کہ مسلمان آپس میں پیار سے، محبت سے اور یگانگت سے، اخوت سے رہیں اور آپس میں امن اور سکون سے رہیں۔ وعن عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو روایت منسوب کی جا رہی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ایک جلیل القدر صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، فسق ہے، اور اس کو قتل کرنا، اس کو مار دینا، جان لے لینا، یہ کفر ہے۔ یہ اندازہ لگا لیں آپ کہ کتنا یہ سنگین جرم ہے۔ گویا کہ ہمارے یہاں گالی دینا ہمارے معاشرے میں، ویسے ہمارا خیر اجمی معاشرہ ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں لوگ ایک دوسرے کو ایسے ہی خواہ میں باتوں میں ہی گالی، اور کئی لوگوں کو تو گالی محسوس ہی نہیں ہوتی، لیکن کچھ سینسیٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ بھی اس کو فیل کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے ویسے تو ولا تنابزوا بالالقاب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات میں کہ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ نہ پکارو، ایک دوسرے کو اچھے ناموں کے ساتھ پکارو، اور نام رکھنے میں بھی کہ جب کسی کا کوئی نام رکھا جائے تو اچھا نام رکھا جائے۔ تو اس کے لیے اس کی بڑی اہم مثال یہ ہے کہ اگر آپ اس کی تعریف کریں گے کہ آپ بہت اچھے ہو، آپ بہت پیارے ہو، آپ بڑے نیک ہو، آپ کی گفتگو بڑی اچھی ہے، آپ کا لہجہ بڑا پیارا ہے، آپ کا انداز بڑا اچھا ہے، تو اس طرح کی گفتگو کریں گے تو وہ جو سننے والا ہمارا سامع ہوگا، ہمارا مخاطب ہوگا، اس کے وہ ایک فرحت محسوس کرے گا، ایک خوشی محسوس کرے گا، اس کو ایک ٹھنڈک کا احساس ہوگا، ایک لطافت کا احساس ہوگا، اور وہ ایک پرسکون ہو جائے، جس کے نتیجے میں پھر وہ آپ کے لیے بھی یقیناً اچھے ہی الفاظ استعمال کرے گا۔ تو اس سے ایک آپس میں یگانگت کا ایک پہلو نکلتا ہے، محبت کا، پیار کا، امن کا، آشتی کا، جو کہ ہمارا جو دین ہے وہ دین امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، رحمت کا دین ہے۔ تو یہ سلامتی ہی سلامتی چاہتا ہے ہر طرف۔ تو اس چیز کو کچھ لوگ سمجھنے کی بجائے وہ اس کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کا جو مطلب ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ اگر اس کو سمجھے بغیر بس صرف یہ ہے کہ اپنی منمانی یا کوئی ایک آیت یا بات یا روایت یا واقعہ یا حدیث آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر اور اس کو پھیلا کر اور اپنی جو جوش خطابت سے کچھ لوگ اپنا اظہار رائے کرتے ہیں اور اس پر مصر ہو جاتے ہیں، اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو پر بھی گویا کہ داروغہ کی طرح چاہتے ہیں کہ سب لوگ ہمارے ہی خیالات اور نظریات اور سوچ کے طرح ہم آہنگ ہو جائیں، اسی کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ جو رویہ ہے جب وہ نہیں چلتا، ہمارے یہاں تو علماء کے لیول پر جن کو اخلاق، جن کا رویہ بہت پولائٹ ہونا چاہیے، بہت نرم ہونا چاہیے، بہت گداز ہونا چاہیے، بہت ایک شفیق ہونا چاہیے، جس میں کہ وہ دوسروں کو ترغیب دلا سکیں، دین کی طرف مخاطب کرنے کی کوشش کر سکیں، تو اس کے لیے ان کا رویہ جو ہے وہ نرم ہوگا، پیار اور محبت سے بات کریں گے تو ہی لوگ ان کی بات سنیں گے۔ اور اگر وہ علماء ہی عوام کو تو کیا، دوسرے لوگوں کو تو کیا، ایک ہی مسلک کے علماء اپنے ہی مسلک کے علماء کو گالیاں تک، برے، بہت خطرناک اور یعنی
گالی تو لفظ چھوٹا رہے، اتنے خطرناک الفاظ سے ان کو یاد کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ یہ جو رویہ ہے یہ دین میں اپنے آپ کو کوئی حیثیت دینے والی بات ہے۔ جب کوئی شخص اس طرح اپنے آپ کو، اپنی رائے کو، اپنے خیالات کو دوسروں پر مسلط کرتا ہے اور وہ اس کے خیالات سے ہم آہنگ نہیں ہوتے، ان سے اتفاق نہیں کرتے، تو وہ گالیوں پر اتر آتے ہیں۔ تو علماء کا کیا کام ہے کہ وہ دوسرے علماء کو اپنے ہی مکتب فکر کے کیا تو دوسروں کو کیا حشر کریں گے، وہ دوسروں کے ساتھ کس الفاظ سے، کن رویوں سے مخاطب کریں گے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ان کے سامعین جب سنیں گے تو وہ بھڑکیں گے، ان کے سامعین سنیں گے ان کی، پھر وہ جواب میں وہ جب کوئی ایسا لفظ بولیں تو وہ جواب میں بھڑکیں گے۔ تو یہاں پر گالی دینا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو، ایک عام مسلمان کا گالی دینا ہی فسق و فجور ہے۔ وہ گالیاں دیں گے تو پھر وہ فسق کے مرتکب ہوں گے، اور فسق کا جو مرتکب ہوگا وہ پھر عالم دین ہونے کی حیثیت سے، اور وہ اس حیثیت سے پھر وہ کس طرح وہ اپنے آپ کو کوئی اتنی بڑی اتھارٹی بنا سکتا ہے؟ دین میں اتھارٹی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے بعد تو سب دین کے ان احکامات اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے تابع ہی سب کو چلنا ہے۔ تو اس میں پھر کوئی اپنی الگ سے یگانہ جداگانہ حیثیت بنانے کی جو شخص کوشش کرتا ہے تو گویا کہ وہ دین میں مداخلت کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب انسان خود ایک عام، اپنے آپ کو عام مسلمان سمجھے گا، چاہے وہ کتنا ہی عالم دین کیوں نہ ہو، اور در حقیقت جب آپ دیکھیں گے تو جتنا بڑا عالم ہوگا، جتنا بڑے لیول کا مفتی ہوں گے، جو بھی صاحب ہوں گے، وہ دوسروں کو اپنے آپ کی کوئی حیثیت نہیں کہیں گے کہ میری کوئی حیثیت ہے، مجھے اس حیثیت سے مانو، اور نہ ہی وہ دوسروں کو حقیر جانیں گے۔ یہ علم تو پھر وہ تو علم نہ ہوا جو علم آپ کو دوسروں کو حقیر، آپ کی نظر میں گالی انسان جب ہی دیتا ہے جب دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھتا ہے، تو اس کی شدید یہ مذمت ہے کہ گویا کہ وہ فسق ہے، گناہ ہے، اور اس سے جو بڑا خطرناک جو جرم ہے، جو کفر کی حد تک لے جانے والا ہے، وہ ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کوئی شخص مار دے۔ تو یہ انتہائی خطرناک اقدام ہے۔ جب کوئی عالم دین جس کو بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ سن رہے ہوں، چاہے وہ لائیو سن رہے ہوں، جب ان کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور ان کو اتنا برانگیختہ کر دیتے ہیں کہ وہ گالیوں پر اتر آتے ہیں، تو ان کے سامعین کیا کریں گے؟ وہ ان کا کیا رویہ ہوگا؟ وہ ان کے بارے میں کیا جذبات رکھیں گے؟ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر جب اپنے مسلک، میرا مسلک، تیرا مسلک، ہمارا مسلک تو ایک ہے، اور وہ مسلک ہے اسلام۔ اسلام کے علاوہ کوئی مسلک کا مطلب سالہ کا راستہ ہے۔ راستہ کون سا ہے؟ اسلام کا راستہ ہے۔ تو اس میں پھر آگے کوئی الگ الگ راستے بنانے کی کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ نیا نیا راستہ ہر بندہ بناتا پھر اپنی وہ چار لفظ اگر پڑھ گیا ہے تو وہ اپنا ہی راستہ بنا کے بیٹھ جائے اور اسی پر لوگوں کو بزور زبان درازی مجبور کرے کہ سب اسی کے تابع فرمان ہو جائے؟ تو یہ رویہ نہ تو کسی نارمل انسان کا ہوتا ہے، نہ کسی عالم دین کا، تو خیر کیا ہونا ہے جو واقعتاً عالم دین ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے اخلاق کو درست فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کو سپیس دیں، ایک دوسرے کو جو انسانی شخصی آزادی ہے اس کو ایک دوسرے کی بھی آزادی کو سمجھیں، دوسروں کے کاموں میں، معاملات میں ٹانگ نہ اڑیں، تو اس سے پھر معاشرہ بدامنی سے بچ جائے گا اور امن اور آشتی کا ایک گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے اعمال کو درست فرمائے، اور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، تاکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دوسرے مسلمانوں تک، دوسرے لوگوں تک پہنچ جائیں۔ السلام علی من اتبع الہدی۔